بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سامعین کرام و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز نور بخشہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک میں مختلف موضوعات پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس ضمن میں آج آپ کے خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن و حدیث، فقہ احوط اور دعوت صوفیہ کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جا بجا جس طرح نماز کا ذکر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بیان بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور جماعت کے حوالے سے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ یوں قرآن مجید میں 300 مقامات پر تقریباً زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے بھی 80 ایسے مقامات ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی افادیت، زکوٰۃ دینے کے فوائد، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں قرآنی وارننگ، یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ بتاتا چلوں کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاحوط باب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ پر تفصیل سے روشنی ڈالا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ آپ کے خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے شرائط، نصاب زکوٰۃ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے بہت سارے سائلین نے سوال بھی کیا ہوا ہے۔ خپور سے علی محمد اور یوجون سے محمد ابراہیم، کراچی سے ذکاوت علی، لاہور سے رقیہ بانو اور دبئی سے حاجی محمد ابراہیم، کویت سے حاجی محمد یوسف، راولپنڈی سے ذاکر حسین سکسوی، اور ادھر پشاور سے مولانا جناب اویس قرنی، اور بہت سارے صاحب ثروت لوگوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا ہوا ہے۔ تو آج مرکز نور بخشہ کے چینل سے اس پر تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا تعلیمات صوفیہ نور بخشہ ہر وقت جاننے، سننے، سمجھنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینل پر مرکز نور بخشہ آپ لوگ سبسکرائب کیجیے اور آفیشیل چینل کو لائک کریں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، افزونی، زیادتی، پاکیزگی، بڑھنا، نشوونما پانا، یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان جو اپنے مال میں سے شریعت محمدیہ کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ کے حقداران ہیں۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد ہے وہ مقرر کی ہوئی مال جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کھانے والے حقدار لوگ کون ہیں؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے، اس کے 8 حقداران ہیں زکوٰۃ کھانے کے، یعنی کہ وہ سب سے پہلا فقراء ہے،
دوسرا مساکین، تیسرا زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ، چوتھا اصحاب تالیف قلوب، پانچواں غلام کی گردن چھڑانے والے، چھٹا مقروض حضرات، ساتواں اللہ کی راہ میں، اور آٹھواں نمبر پر مسافر لوگ ہیں۔ الفقہ الاحمد باب الزکوٰۃ میں میر سید محمد نور بخش نے قرآنی آیات لا کر اس پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی دو قسمیں بیان کیا گیا ہے، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت۔ واجبی زکوٰۃ کن چیزوں پر آتی ہے؟ تو واجبی زکوٰۃ حیوانات، نباتات اور معدنیات پر لازم ہو جاتی ہے۔ یوں ان تینوں میں سے حیوانات میں سے کن چیزوں پر ہے؟ تو فقہ بیان فرماتا ہے حیوانات میں سے 3 اقسام کے جانور ہیں، وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکرو ہے۔ نباتات میں سے 3 چیزیں ہیں، اس میں سے بھی یعنی کہ صرف گندم، جو، کھجور اور کشمش 4 چیزیں۔ معدنیات میں سے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے والا اور لینے والے دونوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ دینے والا ہو اور ہر وہ شخص جو زکوٰۃ لینے والا ہو، ان پہ چند شرائط کے ساتھ ہی اس کا وجوب ہوتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کس کے ذمے ہیں؟ دینے والے ذمہ دار جس پر واجب ہے وہ کون ہیں؟ جس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے وہ یہ ہیں: بالغ ہونا، وہ نابالغ نہ ہونا، عقل مند ہونا چاہیے، وہ فاتر العقل نہیں ہونا چاہیے، آزاد ہو، وہ غلام نہ ہو، مسلمان ہو وہ غیر مسلم نہ ہو، 5واں نمبر پر اپنے مال میں تصرف کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہو۔ یہ 5 واجبات ہیں جو زکوٰۃ دینے والے کے حوالے سے۔ اس کے بعد زکوٰۃ لینے والے کی شرائط ہیں۔ ان میں سے اہم جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والوں کے لیے شرط ہے کہ وہ دیانتدار ہو، وہ بدکاروں میں سے نہ ہو۔ تو زکوٰۃ کے بیان کو اس کو میں کلپ کچھ لوڈ ہونے کے لمبا ہو رہا ہے، اس کو میں نصف حصہ کرتا ہوں۔ یہ قسط نمبر اول ہے۔ قسط نمبر دوم دوسرے لیکچر میں آپ کو بیان کروں گا۔